افغان طالبان رجیم کی دہشت گرد شناخت عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہے۔ امریکی صحافی ڈیوڈ سٹیفنسن روڈے، افغان صحافی اور ڈرائیور کے اغوا میں ملوث سابق طالبان کمانڈر حاجی نجیب اللہ کو امریکی عدالت سے سزا ہو گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکی عدالت نے سابق طالبان کمانڈر حاجب نجیب اللہ کو دہشت گردی، اغوا اور یرغمال بنانے کے جرم میں 42 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمیں اس پر جوائن کر چکے ہیں، اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیے گا کتنی بڑی کامیابی ہے کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی جو ہے وہ عالمی سطح پر نہ صرف بے نقاب ہو رہی ہے، اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک یہ پہلے تو ایک کرمنل گروپ تھا اور اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، ابھی اللہ کی فضل سے کرمنل رجیم بن چکی ہے طالبان، اور ابھی جو انٹرنیشنل لا ہے اپلائی ہو رہا ہے، اسی طرح ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور نام دیکھیں حاجی صاحب اور ان کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ اغوا میں ملوث ہیں، پھر ٹیررزم کر رہے ہیں ریجن میں، چاہے پاکستان ہو، ابھی کل ہی فرنٹیر کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ان کے اہلکار شہید ہوئے، اور پھر ان کی ٹھکائی کی گئی اکراس دا بارڈر جا کے، ان کے اتنے ٹھکانے ان کو برباد کیا گیا۔ اس کے علاوہ چائنا ان سے تنگ ہے، تاجکستان از فیڈ اپ، ازبکستان ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے، چائنا اور رشین فیڈریشن ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان شوڈ ریئلائز کہ اس طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی۔ آپ کے جو اچھے ہٹکندے ہیں وہ ابھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور یا تو آپ ریجن میں آپ کہہ لیں کہ ایک نارمل اسٹیٹ بن کے رہیں جس طرح باقی اسٹیٹس ہیں، یا پھر لوگ آپ سے جان چھڑائیں گے۔ ابھی ہرات میں سخت پروٹیسٹ ہوا، اس میں تو خواتین کو زد و کوب کیا گیا، ان کو رائفل سے بٹ مارے گئے، ان کو میل ان کی پولیس اس نے اریسٹ کیا خواتین کو، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اسلامک گورنمنٹ ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو انہوں نے بپا کیا ہوتا ہے، جس کے اندر ڈیفینیٹلی بھارت کی شے ہے اور پیسہ لگا ہوا ہے۔ تو ٹائم آ گیا کہ ابھی یا تو رجیم اپنا راہ راست پہ آ جائے، یا پھر ان سے افغان عوام اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی جان چھڑائے۔ اور میرے خیال میں اس کو ڈپلومیٹیکلی، اکنامکلی اور سوشلی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ملٹری ایکشن کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کرے گا، تاکہ ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی، ان کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، ان کے شہریوں کو اکنالج کر کے انہیں پاسپورٹس دیے جا رہے ہیں کہ کم از کم ان کے پاس شہریت موجود ہو۔ سوائے بھارت کے کوئی سپورٹ ان کو خطے میں نہیں کر رہا۔ آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں اگر اسی طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے رہے تو آئسولیشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی پر پاکستان کا موقف کس حد تک ایکنالج کیا گیا، سراہا گیا، مانا گیا کہ لوگوں کو اب سزائیں بھی دی جا رہی ہیں؟ جو تو پاکستان کا موقف ہے وہ آئی تھنک بڑا کلیئر۔ ابھی بھی جب سٹرائکس ہوئی ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جس طرح پاکستان نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان پہ رسپونڈ کرتا ہے اکراس دا بارڈر جا کے۔ اس طریقے سے بھارت جو ہے وہ تو اس کو کوئی موقع مل جائے، چاہے ابھی کشمیر میں اگر ڈسٹربنس ہے، یہاں پہ ان کا سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، پھر اللہ کے فضل سے ہمارے یوٹیوبرز ہیں باہر بیٹھ کے جو غدار ہیں، ان کو لے کے ایک عجیب بھونڈا سا نیریٹو چلایا جا رہا ہے، اور اس طرح پھر افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھارت کے دو ہی دوست رہ گئے ہیں، ایک شاید طالبان رجیم ہے اور پھر دوسری جو ہے وہ نتنیاہو ہے۔ تو میرے خیال میں ان سب کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، بیکاز دنیا جو ہے وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ ان کی جو ٹیررزم کو سپورٹ ہے اس کو انڈورس کرے۔ باقی ان کی فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے، آئی تھنک امریکہ کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی بند کریں۔ اگر اس طریقے میں آتی ہیں رپورٹڈلی وہاں سے $40 to $80 million ہر ہفتے ان کو کیش پرووائڈ کیا جاتا ہے، جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو شاید اس پہ قدغن لگائی ہے، لیکن اندر خانے کوئی نہ کوئی سب جاری ہے جو افغان عوام کے لیے آتی ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے پھر ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی آئی تھنک سکویز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی پاکستان نے 3 میئرز لیے ہیں، اس میں ڈپلومیٹک ہے، اکنامک ہے، اور پھر ملٹری آپشن ہے جو پاکستان پھر ایکسرسائز کرتا ہے سیلف ڈیفینس میں۔ تو یہ چلتا رہے گا۔ ایران کے ساتھ بھی ابھی کلیشز ہوئے ہیں بارڈر پہ، وہاں بھی ان کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ TTT جو ہے وہ تاجکستان کے اگینسٹ آپریٹ کرتی رہی ہے، پچھلے 3-4 مہینوں میں کافی اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ایون چائنیز انڈینز کو جو ہے مارا گیا۔ تو میرے خیال میں ابھی جو انوائرمنٹ ہے بالکل وہ اپروپریٹ ہے کہ ان کو ایکسپوز بھی کیا جائے، ان کا ناطقہ بند کیا جائے۔ جی بریگیڈیئر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ افغانستان سے متعلق جو دہشت گردی کا موقف پاکستان نے اپنایا ہے وہ درست ہے، اور اقوام عالم کو ضرورت ہے کہ سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر ان کا بوائیکاٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔